لا الہ الا ہو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو کی منفعت، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. سب چیزیں ہیں مولانا، پوری توجہ ہو انشاءاللہ بہت چیزیں سے حفاظت ہو جائے. کہاں ہم لوگ جو توجہ ہونی چاہیے ان دعاؤں کے پڑھنے میں وہی توجہ نہیں ہو پاتی. آئے دن حالات سے آ رہے ہیں جس سے آدمی پریشان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حوادث سے نجات دے. اللہ تعالیٰ اب جو نکلا ہے میں سناتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبی اللہ لا الہ ہوا، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. حسبی اللہ، اللہ تعالیٰ دلوں میں ایمان پیدا فرمائے، ایمان میں قوت پیدا فرمائے، اوقاتوں سے عمر جب طویل ہوتی جائے ایمان میں بھی ترقی ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کچھ بھی توفیق دے. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. جس کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. کچھ چند ہی مرتبہ پڑھ لے تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکت ضرور حاصل ہوگی. یہ نہیں کہ 100 مرتبہ 200 مرتبہ نہیں. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا کی مرتبہ، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. سب کے لیے مولانا، بوڑھے جوان سب کے لیے، عالم فاضل سب کو پڑھنے کی ضرورت ہے. سب کو اللہ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. سب کو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے. دیکھتے نہیں آن کے آن میں دکانیں جل کے راکھ ہو جاتی ہیں. کیسے کیسے لوگ بڑے 1 منٹ کے اندر انتقال کر جاتے ہیں. تو دنیا دار حوادث. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حوادثات سے محفوظ رکھے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ اپنی امت کو ان باتوں کی تعلیم دیجیے. سب کچھ تو میرا ہے. اللہ تعالیٰ جب میری طرف متوجہ ہوں گے جب پریشانیوں سے نجات ملے گا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. جس کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں ہے. سب دل سے پڑھے اب بھی اس کی منفعت نفع ملے گی انشاءاللہ. میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. جس کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں ہے، اس پر میں نے بھروسہ کیا، وہ عرش عظیم کا مالک ہے. ترجمہ کتنا عمدہ ہے. میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. جس کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں ہے، اس پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. پڑھتے تو ہیں ہم لوگ، لیکن اسی کو ذرا سا توجہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ دل بھی شریک ہو جائے اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے توکل، اللہ پر بھروسہ ہمارے دل میں آ جائے. اللہ تعالیٰ
ہم سب کو اس کی توفیق محمد فرمائے. وہ لکھا ہو حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، جس کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں ہے، اسی کو میں نے بھروسہ کر لیا. اور وہ عرش عظیم کا مالک جو اللہ پر بھروسہ کرے گا ضرور منفعت میں رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے بھروسہ اللہ پر. حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے ہر غم کے لیے کافی ہو جائیں گے. ابھی سب کتابیں ہیں لکھی ہوئی، کبھی سنا دینا چاہیے نا، تاکہ ہمارا بھی تو ایمان رہے اس پر اور عمل رہے. صرف کاپی میں لکھ دینا کافی نہیں، دل پر لکھو، عمل میں لاؤ. جیسے دوسروں کو بتاتے ہو خود بھی عمل فرماتے ہیں. حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا علیہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. حضرت ابو درداء سے روایت ہے، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا و آخرت کے ہر غم کے لیے کافی ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. مولا لکھا تو سب ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم عمل بھی عطا فرمائے. سب قرآن حدیث ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. یہ نہیں کہ اس کے لیے اب تحقیق کرے گا، سب لکھا ہوا ہے. حضرت ابو درداء سے روایت ہے، یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا و آخرت کے ہر غم کے لیے کافی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ خوب ایمان کے ساتھ اس کو پڑھنے کی توفیق دے دیے. اس کی بھی دعا کرنا چاہیے، اس پر پورا اتقال ہو، بھروسہ ہو، کیونکہ حدیث ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جو کچھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب وحی سے فرماتے ہیں. جو کچھ بھی بیان فرمایا ہے ایک تو وحی ہے قرآن، اور یہ بھی وحی کا درجہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. بس وحی غیر مطلوب ہے، تلاوت تو نہیں ہے اس کی جیسے قرآن کی ہے، لیکن درجہ وہی ہے، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا. اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. جو صبح و شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا و آخرت کے ہر غم کے لیے کافی ہو جائیں گے. علمی لوتا اس چھوٹی سی آیت کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کے ہموم کے لیے کیوں کر کافی ہو جاتے ہیں. چھوٹی سی آیت اس کا جواب دیا ہے. اس چھوٹی سی آیت کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کے ہموم کے لیے کیوں کر کافی ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں وہ رب العرش العظیم، وہ رب ہے عرش عظیم کا، اور عرش عظیم مرکز نظام کائنات ہے. اس چھوٹی سی آیت کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کے ہموم کے لیے کیوں کر کافی ہو جاتے ہیں. اس کا جواب فرماتے ہیں وہ رب العرش العظیم، رب ہے عرش عظیم کا، اور عرش عظیم مرکز نظام کائنات ہے.
جہاں سے دونوں جہان کے فیصلے صادر ہوتے ہیں. پر جب بندہ نے اپنا رابطہ رب عرش عظیم سے قائم کر لیا تو مرکز نظام کائنات کے رب کی پناہ میں آ گیا. اللہ ایسے کر دے. ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا. ہم کو پڑھنے کی ضرورت ہے, یقین کی ضرورت ہے. یہ سب حدیثیں ہیں یقینی, کوئی اشکال اس کے اندر نہیں ہے. دیکھیے کریم اس چھوٹی سی آیت کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کے ہموم کے لیے کیوں کر کافی ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ وہ رب العرش العظیم, وہ رب ہے عرش عظیم کا. جب بندہ نے اپنا رابطہ رب عرش عظیم سے قائم کر لیا تو مرکز نظام کائنات کے رب کی پناہ میں آ گیا. جب بندہ نے اپنا رابطہ رب عرش عظیم کے رب سے تو مرکز نظام کائنات کے رب کی پناہ میں آ گیا. پھر ہموم کی کہاں باقی رہ سکتے ہیں. اللہ ایسے ہی کرتے ہم لوگ. جب اس نے بھروسہ کیا اللہ پر تو اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہے. جو بھروسہ کیا اللہ ہم لوگوں کو یقین دے. سب چیزیں ہیں, یقین بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے اس کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اس پر ہم کو پورا اطمینان ہو, یقین ہو. انشاءاللہ اب بھی وہ چیزیں ہم کو ملیں گی. ہم اپنے کو بھی کہتے ہیں, سب کو کہتے ہیں. وہ رب ہے عرش عظیم کا, اور عرش عظیم مرکز نظام کائنات ہے. عرش عظیم جہاں سے دونوں جہان کے فیصلے صادر ہوتے ہیں. پر جب بندہ نے اپنا رابطہ رب عرش عظیم سے قائم کر لیا تو مرکز نظام کائنات کے رب کی پناہ میں آ گیا. بہت اچھا. اب جب بندہ نے اپنا رابطہ رب عرش عظیم سے کر لیا تو مرکز نظام کائنات کے رب کی پناہ میں آ گیا. پھر غموم و ہموم کہاں باقی رہ سکتے ہیں. اللہ ایسے کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان چیزوں پہ ایمان کامل عطا فرمائے. ہمارے بزرگوں کو ایمان تھا ان چیزوں پر, اللہ پر بھروسہ. تمام بزرگوں کی سیرت اب دیکھیے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ہے. حضرت حاجی کیا کوئی بات تھی, یہ سب بہت گھبرائے ہوئے آئے. کیا ہوا, یہ ہوا. کہاں منہ تو قبرن تھا منہ تو ٹھیک ہے. جب آنا تو جانا پہلے سے کیوں ڈر رہا ہے. ماتا نے کہا منہ تو قبرن تھا منہ تو, مرنے سے پہلے کیوں مر رہے ہو. اللہ پر بھروسہ کرو, دعا کرو. محاورہ صاحب کے واقعہ ہے. کوئی کام ہم لوگ کر رہے تھے, اس کو چھوڑ دیا تھا کہ اب یہ نہیں ہوگا. آئے کہا کیوں چھوڑ دیا تھا آپ نے. آپ کو فلاں راستہ اختیار کرنا چاہیے اس کام کے لیے. نہیں, اپنی صحیح کو نہ چھوڑو, صحیح کرتے رہو. بظاہر کامیابی نہ معلوم ہو تب بھی اس کو بغم ہو بگڑنا کچھ ہوئے. یہ جو دعا بتائی تھی کوئی ہم لوگوں نے چھوڑ دیا تھا, یہ کچھ کرتے ہیں. جس نے رب عرش عظیم سے قائم کر لیے تعلق قائم کر لیا تو مرکز نظام کائنات کے رب کی پناہ میں آ گیا. عبارت ہو جائے. پھر ہموم کہاں باقی رہ سکتے ہیں. ہموم کہاں. آج میں سمجھتا سبھی ہموم میں ہے اللہ ماشاء اللہ. جس سے بھی بات ہوتی ہے پریشانیاں ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو اللہ پر اپنے پر بھروسہ دے, یقین دے, ایمان دے. اصل تو یہی سب چیز ہے. مرکز نظام کائنات کے رب کی پناہ میں آ گیا. پھر ہموم کہاں باقی رہ سکتے ہیں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اچھا سے ابن نجار نے اپنے تاریخ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جو شخص صبح 7 مرتبہ
حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم پڑھ لے تو نہیں پہنچے گی اس کو اس دن اور اس رات میں کوئی بے چینی اور نہ کوئی مصیبت اور نہ کوئی ڈوبے گا. اس مبارک کلمات کو پڑھنے کا بزرگوں کا معمول ہے. حسبی اللہ لا الہ، یہ ہم نے لکھا فائدہ. اس مبارک کلمات کے پڑھنے کا بزرگوں کا معمول ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. حسبی اللہ لا الہ الا هو 7 مرتبہ پڑھنے کیا مشکل ہے، لیکن آدمی غافل ہے. 7 مرتبہ بھی پڑھنا ہمیشہ یاد نہیں رہتا. اس مبارک کلمات کو پڑھنے کا بزرگوں کا معمول رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو ذر غفاری کی درخواست نصیحت پر آپ نے حضرت ابو ذر کو 7 نصیحتیں فرمائی. انہیں نصیحت رکھ دیا تو 7 نصیحتیں حضرت ابو ذر کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. پہلی نصیحت یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، تیرے سب کام بن جائیں گے. اب یقین ہو تب تو ہے، سب اسی میں ہے سب کچھ. یہ بھی اپنی کمی ہے جس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہے یہی. اس کے بعد پہلی نصیحت یہ کہ تقوی اختیار کرو، تیرا سب کام بن جائے گا. اللہ پورا یقین ہم سب کو دے. اس کے بعد حضرت ابو ذر نے عرض کیا مزید نصیحت فرمائیے. پہلی نصیحت کیا تھی؟ تقوی اختیار کرو، تیرے سب کام بن جائیں گے. بولتا یہ سب کے لیے ہے نا، ہمارے لیے بھی ہے، آپ کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے نصیحت ہے. بغیر اس کے صحیح معنوں میں ہمارا دین قائم نہیں رہ سکتا. پہلی نصیحت یہ کی کہ تقوی اختیار کرو، تیرے سب کام بن جائیں گے. اس کے بعد حضرت ابو ذر نے عرض کیا کہ مزید نصیحت فرمائے. تو دوسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی تلاوت اور ذکر اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لو. یہ پڑھنے لگے کہ نہیں؟ یہ نصیحت حضور کی نصیحت ہے. اس نصیحت کو تو بہت عام ہونا چاہیے، کیونکہ جو کچھ حضور نے فرمایا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے فرمایا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. مزید نصیحت فرمائیے. تو دوسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی ہے تلاوت اور ذکر اللہ کا اپنے اوپر لازم کر لو. تلاوت اور ذکر اللہ، اس میں بھی کوتاہی ہو رہی ہے. پہلے بہت لوگ تلاوت کرتے تھے، کچھ ہی ہو تلاوت ضرور کرنا چاہیے. زبانی پڑھ لیا ایسا نہیں، بہتر یہی کہ قرآن شریف لے کے بیٹھو، ادب سے بیٹھو، آداب کی رعایت کرو. یہ نہیں سرسری طور سے کرسی پہ بیٹھ گیا، یہاں بیٹھ گیا پڑھ لیا. نہیں، اس کے لیے ہے، اس کے آداب لکھے ہوئے ہیں تلاوت. اس کے بعد حضرت ابو ذر نے عرض کیا کہ مزید نصیحت فرمائے. تو دوسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی تلاوت اور ذکر اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لو. یہ سب ہم لوگوں کے لیے ہے، سب کے لیے، مجھے ہمارے لیے بھی. تلاوت اور ذکر اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لو. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آسمان میں تیرا ذکر ہوگا اور زمین میں تیرے لیے نور ہوگا. حدیث تلاوت اور ذکر اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لو. تلاوت اور ذکر اللہ. اب تھوڑا تھوڑا یہ نہیں کہ بزرگان دن کہیں تب یہ حدیث ہے تو حضور کا وظیفہ بتایا ہوا ہے کہ کچھ تلاوت بھی کرو اور ذکر اللہ بھی کرو. چاہے تم کسی سے مرید نہ ہو، نہ بتایا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیخ المشائخ تو وہ ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آسمان میں تیرا ذکر ہوگا، ہاں، اور زمین میں تیرے نور ہوگا. اب حضرت ابو ذر نے پھر عرض کیا کہ اور فرمائے. اس نصیحت کے بعد اور نصیحت. تو آپ نے تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ ابو ذر تم اکثر خاموش رہا کرو. لیجیے، ابو ذر اکثر تم
خاموش رہا کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے شیطان تم سے ڈرے گا اور تمہارے دین کے تمام معاملے میں اسے مدد ملے گی۔ کہاں یہ سب چیزیں آتی؟ ہم لوگ پریشانی ہے، ان سے پوچھے، خود حدیث موجود ہے۔ نبی الیوم اکملت لکم دینکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کی بھی پوری تبلیغ فرمائی اور نشاندہی بھی فرمائی، یہ پڑھا کرو اس موقع پر، یہ پڑھا کرو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ حضرت ابو ذر نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ اور کوئی نصیحت کیجیے۔ ابو ذر تو اکثر خاموش رہا کر، کیونکہ اس کی وجہ سے شیطان تم سے ڈرے گا۔ ہمیں سمجھتے زیادہ بولیں گے تو ڈرے گا، کہ زیادہ خاموش رہو۔ ابو ذر تم اکثر خاموش رہا کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے شیطان تم سے ڈرے گا اور تمہارے دین کے تمام معاملے میں اسے مدد ملے گی۔ یہ تو رہے گی اپنی جگہ بولا، کچھ دنیا ٹچ ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں تو رہیں گی۔ یہ امن عافیت تو اسی میں ہے۔ حضرت ابو ذر نے پھر عرض کیا، اللہ کے نبی مجھے اور نصیحت کیجیے۔ کہتے ہیں حدیث سے نصیحت کے یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت پر نصیحت طلب فرماتے رہتے تھے۔ ابو ذر نے پھر عرض کیا، اے اللہ کے نبی مجھے اور نصیحت کیجیے۔ چوتھی نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ کثرت ذکر سے بچو، کیونکہ زیادہ حسرات دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ پانچویں نصیحت یہ فرمائی کہ حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہو۔ صحیح بات، حق بات جو ہے کہو، کڑوی معلوم ہوگی لیکن اس کی پرواہ نہ کرو، حق بات کہتے رہو۔ چھٹی نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ اللہ کو راضی کرنے میں کسی کی ملامت کا خوف نہ کرو۔ دین کو آدمی چھوڑ دیتا ہے، تلاوت چھوڑ دیتا ہے، ذکر چھوڑ دیتا ہے دوسروں کی رعایت میں۔ دو قسم کے لوگ ہیں، یا تو لوگ پڑھتے ہیں دوسروں کے لیے، یا کہ چھوڑ بھی دیتے ہیں تاکہ یہ سمجھیں کہ ان کا ان سب چیزوں سے تعلق نہیں ہے تو ہم اچھے سمجھے جائیں گے۔ حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہو۔ چھٹی نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ اللہ کو راضی کرنے میں کسی کی ملامت کا خوف نہ کرو۔ چھٹی نصیحت اللہ کو راضی کرنے میں، یہ کون سنتا سناتا مولانا؟ گدھے لوگ، ضروری ہے کہ نہیں؟ چھٹی نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ اللہ کو راضی کرنے میں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت ہے، کسی بزرگ کی نہیں۔ آپ نے فرمائی اللہ کو راضی کرنے میں کسی کی ملامت کا خوف نہ کرو۔ آپ نے ساتویں آخری نصیحت یہ فرمائی کہ تمہیں اپنے نفس کے بارے میں معلوم ہے کہ تم کتنی بدمعاشیوں کی ہیں۔ آخری نصیحت فرمائی کہ تمہیں اپنے نفس کے بارے میں معلوم ہے کہ تم نے کتنی اس وجہ سے ڈرو اللہ سے، تم کو معلوم ہے کہ تم کیا کیا کر چکے ہو۔ برائیاں بھی یاد رہتی ہیں، اچھائیاں بھی یاد رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو برائیوں کو چھوڑنے کی توفیق عمل فرمائے۔ ایک اور حدیث سنا دو۔ عن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا الزعیم۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا طے کر دے۔ کتنا عمل ہے ہم لوگوں کا، لڑائی جھگڑا طے کر دے، اگرچہ وہ حق پر ہو۔ بھیا تمہاری بات صحیح، چھوڑ دو، تو بہت کم لوگ اسے، لیکن اس کا درجہ بھی دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے. اچھا بھائی ہے نا, اگرچہ وہ حق پر ہو, اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے. بڑی عمدہ حدیث ہے مجھے. اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا نام ہے اس شخص کے لیے جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اب جھوٹ کو تو گناہ بھی لوگ نہیں سمجھتے زیادہ. میں نے دیکھا کہ معاشر صاحب کہ لکھے گی جھوٹ وغیرہ کو تو گناہ بھی نہیں سمجھتے, جو چاہا کہہ دیا ہے تو ہی غلط ہو, لیکن اس کو ایسا ملمہ کر کے کہتے ہیں جیسے سب صحیح ہو, اگرچہ وہ حق پر ہو. اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے, اگرچہ وہ ہنسی مذاق میں بھی ہو. ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو, یہ بھی کتنی بڑی بات ہے. ہنسی مذاق میں سمجھتا ہے جو چاہے بولے, ارے وہ تھا مذاق میں, ہم نے کہا کیوں کہا تو مذاق میں. اور جنت کی بلندی میں ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو خوش خلق ہو. جنت میں اچھے اخلاق والا. کتنی تعلیم ہے, حدیثیں ہیں حسن خلق کے متعلق والا. یہ سب کہا اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وہ اس تو لے تم مکارم الاخلاق. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس تو لے تم مکارم الاخلاق. میں مبعوث کیا گیا اس لیے تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. ہے کہ نہیں حدیث صاحب صاحب حضور نے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی, پوری ترغیب بھی دی ہے, تحذیر بھی فرمائی, ڈرایا بھی ہے, رغبت بھی دلایا ہے. اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہو جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے, اگرچہ وہ حق پر ہو. اچھا بھیا تمہاری بات ٹھیک ہے. اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے, اگرچہ وہ ہنسی مذاقی میں کیوں. کیسی باتیں حضور نے فرما دی, تعجب ہوتا ہے کہاں یعنی اتنی کم مدت میں کتنی باتیں کام کی بیان فرمائی ہیں. وہ نبی بیان کر سکتا تھا, کوئی نہیں بیان کر سکتا, نبی بیان کر سکتا. اب وہ محمد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے, اگرچہ وہ حق پر ہو. کیسا عمل ہے, کس کا عمل ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں سب عمل ہو رہا ہے, کچھ نہیں عمل ہے, یہی ہے. اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے, اگرچہ وہ ہنسی مذاقی میں کیوں نہ ہو. اور جنت کی بلندی میں ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو خوش خلق ہو. وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو اچھا لباس, جو خوش خلق ہو, اچھے اخلاق. اب یہ سب ہے روایتیں ہیں, صحیح رہے گی. کچھ خلق حدیث ہے, ترمذی کی روایت ہے. یہ حدیث سے کہاں سنائی جاتی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں کے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے ہیں, جن کو کمتر سمجھا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں کے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھیں اور سکھائیں. حاصل یہ کہ قرآن کریم سیکھنے سے یہ کہہ رہے ہیں یعنی خود نہ کر کے لکھے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو تعلیم قرآن دینے والا ہے ان کے ساتھ تعاون کرنے والا بن جاؤ. خود نہیں کر سکتے, کیونکہ مدد کرو کہ تائید تو کرو, اسی کی مخالفت نہ شروع کر دو.
تعلیم کے لیے بچوں کو اور ان کے وارثین کو ترغیب دے، قرآن کے مکاتب کی تعمیر میں حصہ لے، انشاءاللہ یہ بھی علمہ میں داخل ہو جائے گا۔ ترمذی شریف میں ہے خیرکم من، بہت اچھی ہے۔ پہلی حدیث میں تعلیم و تعلم قرآن کی جو خیر مذکور ہے، اس کے ساتھ طلباء کرام اور اساتذہ کرام دو خیر بھی حاصل کریں، ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اور ان کی وجہ قطع یہ معلوم ہو کہ یہ اللہ والے ہیں، ان کی باتوں سے علم میں اضافہ ہو، ان کے عمل سے آخرت کے رغبت، یعنی خود جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ ایسی صورت شکل رکھتا کرے اخلاق کہ لوگوں کو ادھر متوجہ ہو کہ بھائی انہوں نے جو تعلیم حاصل کیا اس کی برکت سے ایسے ہو گئے، ہم کو بھی یہ تعلیم حاصل کرنا چاہیے، تو عمل کا نتیجہ یہ ہوگا۔ ہمارا سب ماشاء اللہ ہم نے نقل کر دیا ہے بہت سی چیزیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور سبھی کو جو نصیحتیں سب چنی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان احادیث سے عملیہ پر، جو عمل والی حدیث ہے ان پر بھی ہم کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم وخیر ما بعده، اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم وخیر ما بعده۔ یا اللہ ہم سب لوگوں کو دین پر ثابت قدم رکھ اور دین میں ترقی عطا فرما، اپنی رضا و خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔